بڑی مشہور و معروف آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر آئیے اس کا ترجمہ ملاحظہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اور یہ بات بالکل طبیعی ہے کہ جب آپ کو آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ مسکان، یہ تبسم آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ مسکرایا ضرور کیجئے، کیونکہ جب سنی مسکراتا ہے تو دشمن گھبراتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا تسلسل ہے، سبحان اللہ۔ مسکرا کے جب بالکل فریش ہوئے ہیں تو آئیے ترجمہ رب تعالیٰ کے ارشاد۔ ایک تو لام تاکید، پھر قد، خود حرف تحقیق۔ کیا بات ہے، یعنی تحقیق کہ ہم نے آسمان دنیا چراغوں سے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ جیسے یہ چراغ ہے، یہ چراغ ہے، یہ چراغ ہے تو ماحول مزین ہے۔ واہ، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے آسمان دنیا ہم نے چراغوں سے، مصابیح سے مزین فرما دیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان چراغوں کو ہم نے شیاطین کے لیے، شیطانوں کے لیے رجم کی جگہ بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کا ایک سبب نزول بتاؤں۔ اس آیت کا دو الگ الگ مفہوم، ایک وہ جو ظاہری ہے اور ایک وہ جو اس کے اندر مضمر اور چھپا ہوا ہے۔ ایک وہ جو چھپا ہوا ہے اور ایک وہ جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا یہ کروڑہ احسان ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس نے ماحول، ایٹماسفیئر اور کلچر اور نیچر کے حساب سے نبی بھیجا۔ یہ آپ لوگ گردن گھمانا نہیں چھوڑیں گے کیا کہ اگر میں نے گھما دیا تو سب گھوم جائیں گے؟ ایسا بیٹھو کہ بس تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے۔ یہ جو انیشیلی جو 4-5-10 منٹ ہوتا ہے نا، اس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ دائیں بائیں گھومیں۔ اس کے بعد 10 منٹ بعد اگر آپ چرپائی بچھا کے میرے سامنے سو بھی جاؤ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ پھر اٹھایا کیسے جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ جیسی ضرورت معاشرے میں تھی، جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ چلن تھا اور جس کے ذریعے کفر کی تشہیر ہوتی تھی، اس کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا۔ تاریخ گواہ ہے جب لوگ مختلف قسم کے مضامین کے عادی ہو چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی پرستش میں لگ گئے اور مضامین بجا بجا کر لوگوں کی شہوانی خواہشات پوری کرتے تھے، اس وقت ان کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے
حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا اور مزامیر داؤد کی وہ لہریں چلی کیا بات ہے، کہ پورب سے لے کے پشچم تک، اتر سے لے کے دکن تک ہر طرف توحید کا نغمہ بجنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جب جادوگری کا دور تھا، ہر چہار جانب جادو اور جادوگروں کا توت ہی بولتا تھا۔ جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا تھا اسے اتنا ہی بڑا اسٹیٹس ملتا تھا۔ پوری دنیا اور بالخصوص فلسطین اور اسرائیل کی وادی جادوگروں کی پجاری بن چکی تھی، ان کی پرستش کرتی تھی۔ توحید کا علم اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ایسے موقع پر ان جادوگروں کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصا دیا، اور وہ عصا جسے ہاتھ میں لے کے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں بارگاہ کبریہ میں، ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ یہ میری وہ چھڑی ہے، وہ عصا ہے جس پر میں سہارا بھی لیتا ہوں، اپنی بکریوں کو چراتا بھی ہوں اور بہت کچھ کرتا ہوں۔ تاریخ گواہ کہ جب فرعون کی دال نہ گئی تو اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ یہ واقعہ تکرار کے ساتھ قرآن میں کئی مقام پہ آیا ہے، 9ویں پارے میں بھی آیا ہے، 16ویں پارے میں بھی آیا ہے، 19ویں پارے میں بھی آیا ہے، آگے بھی کئی پاروں میں۔ یہ بار بار تکرار اس لیے کی گئی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جادوگر جادوگر ہوتا ہے، اللہ والا اللہ والا آئے ساری تیاری کے ساتھ جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر شروع ہو جاتے تو جادوگر اپنی جادوگری نہ دکھا پاتے، سب ختم ہو جاتے۔ اس لیے جب جادوگروں نے پوچھا کہ اے موسیٰ پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں گے، تو جناب موسیٰ نے انہیں اجازت دی پہلے تو اپنا زور آزما لے پھر میں اپنا آزماتا ہوں۔ جادوگروں نے ایک ہی سر میں ایسا جادو کیا۔ کیا کچھ مائک پہ بھی جادو ہو رہا ہے کیا؟ آپ مائک نہ دیکھیے، یہ بہترین نائٹ دیکھیے، اور اس بوڑھی رات میں میری اس سے فائٹ دیکھیے۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے تو بالکل وہیں چلتے چلتے، بس میں اب تمہید کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خود میں بڑا اتاولا ہوں اس مضمون کی طرف آنے کے لیے۔ توجہ ہے نا؟ پھینکا انہوں نے اپنے پھندے، بڑے بڑے سانپ بن گئے اژدہوں کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ گھبرائے ایک لمحے کے لیے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا۔ آواز آئی ہے موسیٰ تو ڈرتا کیوں، یہ ہے نا عصا، اس عصے کو زمین پر پھینک۔ تاریخ گواہ چمکتے ہوئے سورج نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اس عصے کو پھینکا تو ایک ایسا اژدہا بن کے نکلا، وہ ایسا اژدہا کی جادوگروں کے سارے سانپوں کو وہ اکیلا نگل گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ فرعون کے لیے چانس تھا توبہ کرنے کا، مگر مردود پھر بھی اس نے نہیں کیا۔ مگر توحید کا ڈنکا پورے بنی اسرائیل میں بجنے لگا۔ جب پوری دنیا حسن کی پرستار تھی اور کسی کے مبلغ حیثیت کو اس کے حسن کے معیار پہ آکا جاتا تھا، جب ساری دنیا حسن اور جمال اور بیوٹی کے پیچھے بھاگتی تھی، اور بالخصوص حسن کی اس دنیا میں مصر اور مصر کا دارالسلطنت قاہرہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ مشہور تھا، ہر طرف حسن ہی حسن کی پوجا ہوتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بہروپیے کا چھپا ہوا حسن دیکھ کر دنیا گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے حسن کے بازار میں اپنے یوسف کو اتارا، واہ واہ واہ، ایسا حسن دیا
کہ ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے بھی دیکھتے تھے تو بلائے لیتے تھے. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو. میں کسی تفصیل میں گئے بغیر قرآنی ایک واقعہ پیش کروں کیونکہ میرے نوجوان بیٹھے اور 3 چیزیں ہماری زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہیں جن کے آس پاس ہماری زندگی گھومتی رہتی ہے. ایک ہے بیوٹی، ایک کوالٹی اور ایک ریالٹی. بیوٹی کی عمر سب سے کم ہے، کوالٹی کی عمر اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز کبھی نہیں فنش ہوتی ہے وہ ریالٹی ہے. گلاب کا پھول آپ نے دیکھا، بہت اچھا لگا، دیٹ از ہز بیوٹی، یہ اس کی بیوٹی ہے. ناک سے لگایا تو ایک مخصوص خوشبو ملی، یہ اس کی کوالٹی ہے. لیکن 3 دن کے بعد سوکھ گیا، سڑ گیا، مٹی میں مکس ہو گیا، کل ہار میں تھا زمین میں، یہ اس کی ریالٹی ہے. آج کی نسل کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ریالٹی جانتی ہے. کچھ ایکسٹراڈینری شارپ لوگ جو ہوتے ہیں دماغ والے، وہ بیوٹی کو فالو، کوالٹی کو فالو کرتے ہیں، اور معاف کیجئے گا 99% نوجوان صرف اور صرف بیوٹی کو فالو کرتا ہے. And beauty has very short limit, very short period. For example, the rose flower. When you look at the rose flower, it gives you a sense of beauty. ایک ایسی خوبصورت سوچ آپ کو دے گا کہ آپ جب دیکھو گے تو کہو گے واہ، جب اس کا جمال ایسا ہے تو بنانے والے کا جمال. نوجوان تو نوجوان، لیکن بچہ جو 3-4 مہینے کا ہوتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے. چاہے کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، اگر وہ 3-4 سال کا ہے تو کیوٹ ہے کہ نہیں. لیکن جیسے ہی وہ نوجوان ہوا تو وہ کیوٹنس، وہ بھولا پن ختم. It means beauty gone. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی، صرف زلیخا تھی. عزیز مصر کے محل میں یوسف کا بچپن پروان چڑھا ہے، زلیخا بھی اسی محل میں ہے. جیسے یوسف جوان ہوئے زلیخا نے، کیونکہ شیطان سب پر مہربان ہوتا ہے، کہ اس کو میں اپنا وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا وہیں تو میں بیٹھا رہوں گا، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا. آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں تو اتنی جلدی آدمی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. یہ شیطان وعدہ کر چکا. قرآن میں ہے لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے اسی سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا. اب اگر کسی اچھی جگہ پہ گھٹیا لوگ نظر آئے تو گھبرانا مت، سمجھ جانا شیطان وعدہ کر چکا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اگر آپ کرنول کے دائیں بائیں کا ماحول دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں اپنے وقت کا غوث آرام فرما، غوث ابن غوث آرام فرما، جو اپنے الطاف و کمالات کا مرکز بن کر پورے کرنول کو غوث اعظم کا بغداد بنائے ہوئے، تو آپ شیاطین کے شر سے بچے رہیں گے اور جس کام سے آئے ہیں وہ کر لیں گے. کیا بات. تو شیطان نے سوچا زلیخا کو بہکاؤں. زلیخا غلط ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ کمرے کے اندر لے گئی. حضرت یوسف بھی دیکھ رہے ہیں ماجرا کیا ہے. ایک کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کیا، پھر اس کے اندر کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کیا، پھر اور اندر لے گئی، اس کا بھی دروازہ بند. اس طرح بند کرتے کرتے روایت میں ہے کہ 7 دروازے بند ہو گئے، اور سارے دروازوں پہ تالا مقفل اور اس کی چابی حضرت زلیخا کے پاس، جو اس وقت حضرت زلیخا نہیں تھی، صرف زلیخا. نوجوانوں، ہم اور آپ ہوتے تو اللہ جانے کیا ہو جاتا. زلیخا نے گناہ کی دعوت دی. توجہ چاہیے، حضرت یوسف کا کردار دیکھو. فرماتے ہیں بے وقوف لڑکی، تو کیا سمجھ رہی کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ارے میرا مولا دیکھ رہا. تو
دوسروں سے ڈرتی ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ کوئی چانس نہیں ہے تو جھپتی یوسف کے اوپر۔ حضرت یوسف اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف لپکے۔ میں حیرت زدہ کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا، چابی زلیخا کے پاس ہے، مگر ایمان یوسف پہ میرے ماں باپ قربان، ان کا یقین کہہ رہا ہے کہ میں رب کے ڈر سے جا رہا ہوں، دروازہ کھل گیا۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو کہ یوسف علیہ السلام نے قدم بڑھایا تو ایک نہیں، دو نہیں، سارے دروازے کھلتے گئے۔ یوسف محل کے اندر چلے گئے، کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، پتہ نہیں آپ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہے کہتی، وہی یہی ہوا۔ جب زلیخا کو چانس نہیں ملا تو کیونکہ عزیز مصر کے گھر کی ہیں، سارے درباریوں سے کہہ دیا کہ خبردار یوسف کو پکڑ لو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی، یوسف معذاللہ غلط ارادے سے میرے کمرے میں آئے تھے۔ درباری جانتے تھے یوسف کیسے، انہیں پتا تھا کہ جو محلے کی عورتوں سے پرہیز کرتا ہو، نظر چوراتا ہو، وہ اپنے گھر کی عورتوں پہ اسی نظر رکھے گا۔ مگر سر خرید غلام زلیخا کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کسی نے یوسف کی عصمت کی گواہی نہیں دی۔ عزیز مصر نے فرمان جاری کیا کہ یوسف گنہگار ہے، انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ یوسف کس کی پناہ میں جاتے، آسمان کی طرف سر اٹھاتے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، میں بے قصور ہوں، یہ تو جانتا ہے، میں نے گناہ نہیں کیا مولا تاکہ تو راضی ہو جائے، میں بندوں کے ڈر سے نہیں ہے میرے مالک، میں نے تیرے ڈر سے یہ کیا۔ کاش میرا کوئی گواہ ہوتا، یہاں کے درباری غلام سب میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا، اللہ کی شان دیکھو کہ حضرت زلیخا کے گھر کے ایک پروردہ 6 ماہ کے شیر خار بچے کے منہ میں اللہ نے زبان دے دی۔ وہ بچہ جسے ابھی نطق واقعی کا شعور بھی نہیں تھا، زبان دے دی، قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ وہ بچہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ننھا 6 ماہ کا بچہ بول اٹھا کہ اے یوسف پر انگلی اٹھانے والوں، ارے یوسف کا دامن تو دیکھ، کیا بات ہے، کیا بات، دامن تو دیکھ، آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، دیکھ کہاں سے پھٹا ہے۔ کہا سن، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے۔ جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، مطلب یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے کو بتانا مقصود یہ تھا کہ ایسا حسن کی پرستاری کا ماحول تھا کہ بادشاہ کی رانی بھی جو ہے بے قابو ہو جائے، لوگ حسن کے ایسے دیوانے تھے۔ اللہ کی شان دیکھ، اللہ نے اسی زلیخا کے دل میں یوسف کے لیے محبت پیدا کر دی، اور ایسی محبت کی دونوں زوجین ہو گئے۔ اب پھر زلیخا نہیں، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ محبت کی ایسی مثال بھی اس نیل گگن نے نہیں دیکھی ہوگی جیسی یوسف نے زلیخا سے کی، زلیخا نے یوسف سے کی۔ حضرت زلیخا کا حال یہ تھا کہ شادی کے بعد انہوں نے کہا، اے میرے سرتاج، میں چاہتی ہوں کہ جس چہرے کو دیکھ کر میں دیوانی ہوئی ہوں، اس چہرے کو میرے سوا اور کوئی نہ دیکھے، کیونکہ مصر کے ماحول سے وہ واقف تھی، ان کا ارادہ تھا اس چہرے کو کوئی اور
चुनांचे हुक्म कहा आप अपने चेहरे पे पर्दा रखा करें ताकि जब जलवाए हुस्न जो है दिखे तो सामने सिर्फ मैं नजर आऊं। हजरत यूसुफ पर्दा आगे रख के चलने लगे। मिस्र की दूसरी औरतों ने ताना देना शुरू किया, कहने लगी ऐ जुलेखा तो किस दीवाने की दीवानी हो गई, ये तो माँ बहनों की तरह चेहरा छुपा के चलता है। जुलेखा ने कहा तुम्हारी खैरियत भी इसी में है कि ये छुपा के चलता, अगर पर्दे हुस्न उड़ गया तो तुम सब पागल हो जाओगे। वो औरतों की एक आदत होती ना, चुप झूठ बोलती है, फेंकती है। हजरत जुलेखा को ये ताना बर्दाश्त नहीं हुआ, कहना अच्छा अगर फेंकने की बात है तो कल फसीले महल पे खड़ी हो जाना, इज्जत रब्बे काबा की कसम अगर कुछ कर बैठना तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। मैं अपने सरताज के हुस्न का जलवा तुझे दिखाऊंगी, तेरी शर्त मानती हूं मगर मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कहीं जब खड़ी हो ना तो हाथ में नींबू ले लेना। एक रवायत में सेब भी आया है लेकिन जमहूर नींबू की तरफ गए। नींबू ले लेना और उंगली के ऊपर नींबू रख के उसके ऊपर छुरी चाकू, क्या बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ जो बड़ा होता है उसे चाकू, जो छोटा होता है उसे छुरी, तो जो भी बहरहाल चाकू ऊपर रख देना और इंतजार करना कि पर्दा चेहरे से हटे। और जैसे ही मैं इशारा करूं तुम लोग नींबू काटना शुरू कर देना। लेकिन बस इतना ही कहा, बस इतना ही है, अल्लाह इनकी खैर करे। तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, मिस्र का माहौल इस मंजर को देख रहा है। ये बरगो समर, शम्सो कमर, शजरो हजर, खुशको तर, बहरोबर इस दिल भरे मंजर को देख रहे हैं। पर्दे हुस्न आश्कार होने वाला, रुख से हिजाब हटने वाला, फसीले महल पर ज़नाने मिस्र खड़ी है। जुलेखा आवाज देती है मेरे सरताज, मैंने इन जिद्दी औरतों को बहुत समझाया, इन्होंने नहीं माना, अब हद हो गई है, अब इन्हें अपना चेहरा दिखा दो, जलवाए हुस्न दिखा दो। तारीख गवाह, इस सूरज और चांद ने भी यह मंजर देखा कि जैसे ही चेहरे से पर्दा उठाया ज़नाने मिस्र देखती रह गई, उंगली चलती रही। कुरान की आयत पुकार उठी, फलम्मा राइनहु अकबरनहु वक़त्ताना अयदियहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। तारीख गवाह है, चेहरा हजरत यूसुफ की नजर पर टिक गया है। नजर मज़ागल बसर का मंजर पेश कर रही है, अब नजर हटने का नाम नहीं ले रही है, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही है, न खुद का ख्याल न खुदी का ख्याल। हुक्म हुआ नींबू काटो, नींबू भी कट रहा है, नजर फिर भी चेहरे यूसुफ पे जमी है। आधा नींबू कट गया, नजर न हटी, पूरा नींबू कट गया, नजर न हटी। अब चाकू जो है वो पोस्ट और खाल को काट रहा है, फिर भी नजर न हटी, न एहसास हुआ। खाल कट गई, गोश्त कट गए, लेगामेंट्स कट गए, हड्डी कट गई, पूरी उंगली कट गई। उसने यूसुफ पर नजर टिकी तो नजर हटने का नाम नहीं लेता। अदूनी के खयूर सुनियो, मुझे बताओ कि जब रब के बनाए हुए जनाबे यूसुफ के हुस्न का ये हाल है, हजरत यूसुफ नबीयुल्लाह के जमाल का ये हाल कि ज़नाने मिस्र अपनी उंगलियां काट ले, हैरत नहीं तो फिर अगर मुस्तफा के रूखे फतोहा को देखकर अंसार व मुहाजिरीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर। वाह वाह, देखो कौन आया, वाह वाह, देखो कौन आया, सुभान अल्लाह। हमारे बात पर बात निकल जाएगी और मैं मौजू पे आ ही नहीं पाऊंगा। बताना मकसूद ये था कि जैसा माहौल होता था वैसे ही नबी आता था। जब हमारे आका का जमाना आया, जमाना तो हर जमाना उनका, लेकिन जब जाहिरी जमाना आया
उस वक्त कहानत का नजूम के लोग परस्तार थे, सितारों की पूजा करते थे, असनाम और औसान परस्ती में धुत रहते थे। लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबुल की पूजा होती थी और लोग ऐसे जादूगर, ऐसे काहिन होते थे कि अपनी कहानत के जरिए, जादूगरी के जरिए जिनको आसमाने दुनिया की तरफ भेजते थे। कहाँ भेजते थे? जोर से बोलिए। आसमाने दुनिया की तरफ भेजते थे। और ये जिन्नात आसमाने दुनिया के तारों की बातें सुनते थे और मुस्तकबिल की जो पेशन गोइयां होती थी उसे सुन के आके उस काहिन को बताते थे कि कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, नरसों ये होने वाला है। आपका परसों अगर कहूं तब तो कयामत तक खत्म नहीं होगा। यहाँ तो 1 महीना पहले को भी परसों कहते हैं। बहरहाल अगले महीने ये होगा, अगले साल ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा। ये जो तारे आपस में बात करते थे, ये जिन्नात जाता था और उनकी आवाज सुन के आता था, फिर अपने उस्ताद काहिन को, जादूगर को सुनाता था। पेशन गोइयों का दौर था, यानी गैब की बातें बताने का। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे इशारा कैच कर। क्या बातें बताने का? जो बिहाइंड द कर्टन है, छुपी बातों को बताने का एक चलन था और उसी को सबसे बड़ा आदमी कहते थे जो छुपी छुपी बातों को बताता था। दीवार के इधर क्या है वो तो हम भी बता देंगे, उधर क्या है वो बताता था। 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, वो बताते थे। और कैसे बताते थे? तारों की बातों को सुनकर। बड़ा जरूरी था कि कहानत और इल्मे नुजुम के इन परस्तारों के सद्देबाज के लिए एक ऐसा नबी भेज दिया जाए कि ये तो तारों की मदद से गैब की बात बताते हैं, वो तो सिर्फ आंख बंद कर ले तो कयामत की बात बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अरे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कयामत में क्या होगा वो बताने लगे। अबू जहल तेरी मुट्ठी में क्या है वो बता दे। अथवा तेरे ख्याल में क्या है वो बता दे। कल ग़ज़वा मौता में किसके हाथ में अलम होगा, मदीने में बैठा बैठा बता दे। किसके हाथ में खैबर का झंडा होगा, मुस्तफा एक रात पहले बता दे। कौन सिपह सालार होगा, नबी पहले बता दे। किसके हाथ में मक्का फतेह होगा, आका पहले बताते। कौन फिलिस्तीन को फतेह करेगा, नबी पहले बताते। हिंदुस्तान में कैसे तौहीद का नगमा चलेगा, नबी पहले बताते। अरे कयामत क्या है, नबी पहले बता दे। ताबतुल अर्द क्या है, नबी बता दे। याजूज माजूज की हैअत कैसी है, नबी बता दे। जहन्नम का अजाब कैसा है, नबी बता दे। लज्जत जन्नत कैसी है, नबी बता दे। और बताकर ये पैगाम दे रही कि मक्कार और है, अहमद मुख्तार और है। तारों की बात को सुनकर झूठ सच मिलाकर कहानत करना और है, और सरापा टॉप टू बॉटम बोलता हुआ कुरान बनकर गैब की बातें बताना और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद हुई तो अल्लाह ने पहरे लगा दिए। वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन। हे महबूब, हमने आसमाने दुनिया के पर चिरागों से मुज़य्यन कर दिया है और उन चिरागों, उन तारों को शैतान के लिए रज्म की जगह बना दिया। अब शैतान जब जाएगा ना गैब की खबर ढूंढने तो वो तारे उन पर रज्म करेंगे। क्या करेंगे? नींद आ रही है ना? हमें तो ये भी याद नहीं कि रात में कब सोया जाता है। रज्म करेंगे। शैतान को कंकरी मारते हो ना, उसी को तो कहते हैं जमार, रज्म करना।
चाहे छोटा शैतान हो, चाहे मझला शैतान हो, चाहे बड़ा शैतान हो, हम कंकरियां मारते हैं। वाह वाह, वही काम तारों ने शुरू कर दिया। नबी की बात बताओगे, गैब की बात बताओगे, आओ हम तुम्हें रज्म कर देंगे। अल्लाह ने उन आसमान दुनिया के दरख्शिंदा सितारों को इन काहिनों शैतानों के लिए रज्म की जगह बना दी और बनाकर ऐलान कर दिया कि ये महबूब, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे बात समझ में आ गया। ए महबूब, तेरे रुखे बंदोहा की कसम, तेरी जुल्फे बल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे ताहा की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम। ए महबूब, वो दौर और था जब तारों की बात सुनकर मक्कार गैब की बातें बताते थे। अब वो दौर और है, मैंने सबको सबके लिए रज्म कर दिया है। अब गैब की बात या तो आप बताओगे या वो बताएगा जिसके हाथ में आपका दम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। आप बताओ माँ के पेट में क्या है? महबूब, मेरी दुआ से, मेरे फजल से आप बताओगे कल किसका नुकसान फायदा होगा। ऐ मेरे प्यारे, तुम बताओगे। अरे लोग बंदों की बात जानकर, तवज्जो चाहूंगा, देख कितने लोग समझने बैठे, बंदों की बात जानकर मेरे बंदों को बंदगी के राज बताते हैं, मगर मुझे मेरी इज्जत की कसम, तू तो ऐसा गैबदा है कि बंदों को मेरी जात के बारे में बताएगा कि मैं अहद हूँ, मैं लम यलिद हूँ, मैं वलम यूलद हूँ, मैं वलम यकुल लहू कुफुवन अहद हूँ। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत शाह अहमद रजा खां फादिल बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए यही इरशाद फरमाया, क्या तुमसे नहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुल उलमा, ताजुल उलमा, जिंदाबाद, शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद, शेखुल इस्लाम। वाह वाह वाह। एक मफहूम तो इसका ही है। अब आइए दूसरे मफहूम की। तवज्जो है, बात पल्ले पड़ रही? अगर पल्ले है तभी तो पंजाबी में बल्ले बल्ले। आइए, जब मुस्कुरा के फिरिश हुए हैं तो उस रुख की तरफ आगे बढ़े जिसके लिए मैंने पूरी गुफ्तगू को रूह सुखन बनाया है। तवज्जो चाहूंगा, दूसरा क्या है? तो जमहूर, 1 2 10 20 नहीं, जमहूर सूफियाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जमीन आसमान समाऊ दुनिया से मुराद या तो आसमान दुनिया क्या है जो हमें देखते हैं, और जाहिर सी बात है दुनिया में चांद भी होते हैं, सूरज भी होते हैं, आसमान पे तारे भी होते हैं, उन तारों के अद्भुत नजारे भी होते हैं। तो सूफिया फरमाते हैं कि नबी की जात उस आसमान दुनिया पे मिसले आफताब है, सूरज की तरह है। क्या है? जोर से बोलिए, सूरज की तरह। और तमाम अंबिया, मुरसलीन व तमाम असहाब और जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं वो नुजूम की तरह है। एक मुराद तो ये है, उसको अगर समझना है तो उसको यूं समझ लो जैसे कुरान मुकद्दस में है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा। मुस्तकर समझे? मैं जानता हूं ये बगैर सर झुकाए बाउंसर हो गया होगा। सूरज अपने ठहरने की जगह पर तैर रहा। क्लियर कर दूं एकदम हिंदी की चिंदी?
اردو کی سردو تو سنو. سب سے پہلے سورج کہاں نکلتا ہے دنیا میں معلوم ہے؟ جغرافی اگر پڑھا ہے سمجھا ہے تو پتا چلے گا. سب سے پہلے سورج جو ہے وہ نکلتا ہے فجی which is the eastern part of the world. الحمدللہ سلسلے عالیہ اشرفیہ کا جھنڈا وہاں بھی لہرا رہا ہے. میرے والد صاحب خود 2 بار جا چکے ہیں اور میں بھی انشاءاللہ قریب جاؤں گا. وہاں نکلتا ہے, وہاں سے چلتا ہے پھر نیوزی لینڈ کے آسمان پہ آتا ہے, پھر چلتا ہے آسٹریلیا, کوئنسلینڈ, تسمانیہ ہوتے ہوئے جکارتا, انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ ہوتے ہوئے ہمارے ریپبلک آف انڈیا کے آسمان پہ آتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر چلتے چلتے پاکستان اور ادھر افغانستان, پھر ادھر جتنے بھی تان ہیں, ازبیکستان, قزاقستان, داغستان, اللہ جانے کون کون تان, پھر وہ عربستان کے اوپر آتا ہے. پھر چلتے چلتے یورپ کے برفستان کی طرف, اور معلوم ہے سب سے آخر میں کہاں جا کے ڈوبتا ہے؟ امریکہ میں سب سے آخر میں نکلتا. اس کو سپر پاور بننے کا شوق ہے, سورج نے پسند نہ کیا پہلے وہاں جا کے. زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سورج کیوں گھوم رہا ہے؟ انہیں آج سمجھ میں آیا کہ دنیا رکی ہے, سورج گھوم رہا ہے. قرآن نے 1450 برس پہلے کہہ دیا والشمس تجری لمستقر لہا, سورج اپنے مستقر پر تیر رہا. اچھا یہاں اس وقت رات کے مڈ نائٹ ہے نا, بالکل 1:15 بج گئے. کیا پوری دنیا میں 1:15 بج رہا ہے؟ اس وقت کہیں فجر پڑھی جا رہی ہے, اسی وقت کہیں ظہر بھی ہو رہی ہوگی, ہو رہی کہ نہیں؟ ٹھیک اسی ٹائم کہیں عصر کی اذان ہو رہی ہوگی, ٹھیک اسی وقت کہیں مغرب بھی ہو رہی ہوگی, ٹھیک اسی ٹائم کہیں عشاء, اسی وقت کہیں کوئی سجدے میں ہے, کہیں کوئی رکوع میں ہے, کہیں کوئی قیام میں ہے, کہیں کوئی تشہد میں ہے, کہیں کوئی تکبیر کہہ رہا ہے, کہیں کوئی سلام پڑھ رہا, کہیں کوئی درود ابراہیم پڑھ رہا, کہیں کوئی التحیات پڑھ رہا, کہیں کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, تو کہیں کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے. اسی وقت کہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے, کہیں کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کہیں کوئی واجب پڑھ رہا ہے, کہیں کوئی فرض پڑھ رہا ہے, کہیں کوئی وتر پڑھ رہا ہے. اسی وقت کہیں اذان, کہیں اقامت, کہیں نماز. ذرا سورج کے پھرنے کو دیکھ کہ کائنات میں ہر وقت نماز پڑھی ہے. اللہ کی شان دیکھو, کیا بات ہے, کائنات میں ہر وقت نماز پڑھی ہے. اب نبی کی بات سن, مسلم شریف کی حدیث سنو, متفق علیہ. سرکار فرماتے اب راز سمجھ میں آیا. حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس سے پہلے کہ نبی یہ کہتے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اللہ نے ایسا نظام فلکی بنایا کہ کائنات میں ہر وقت نماز پڑھی جائے اور محبوب کی آنکھ کو ٹھنڈک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہزادے غازی ملت, ذہن شاہ کتابت. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. اس وقت کہیں اجالا ہے, کہیں اب یہاں سورج نہیں ہے نا, تبھی تو تارے نظر آ رہے ہیں. اب بادل کی وجہ سے نہ ہے تو یہ الگ بات ہے. اور کچھ لوگوں کو تو مولانا غلام سمدانی صاحب دن میں بھی تارے نظر آ جاتے ہیں, خاص کر ہم لوگ کے جانے کے بعد. کیا بات ہے. لیکن تارے تبھی دکھیں گے جب سورج روپوش ہو جائے. واہ چاند بھی واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور وہاں پہنچ جاؤ جہاں میں پہنچانا چاہے. واہ واہ واہ. جب تک سورج آسمان پہ چمک رہا ہے, دکھ رہا ہے, بھارت کے آسمان پر ہے تو امریکہ میں اندھیرا ہے, یورپ میں اندھیرا, آسٹریلیا میں اندھیرا, اور جیسے یہاں اندھیرا شروع ہوا امریکہ میں اجالا. یعنی سورج تو ہر طرف اجالا کر رہا ہے.
مگر جب ایک جگہ سے ہٹتا ہے تو اس جگہ اندھیرے ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر چاند بھی دکھتا ہے، تارے بھی دکھتے ہیں۔ تارے بہت عظیم کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، اس لیے اے سورج تیرا ایک لمحے کے لیے روپوش ہونا ضروری۔ اگر تو روپوش نہ ہوا، اے سورج اگر تو چھپا نہیں تو تاروں کو دیکھے گا کون؟ ان کی تزئین کو کون دیکھے گا؟ ان کی سجاوٹ کو کون دیکھے گا؟ اس لیے اے سورج تو چھپ جا تاکہ تاروں کی ٹمٹماہٹ دنیا دیکھنے لگے۔ مجھے میری عزت کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشا، اے محبوب تیرے رخ بدوحا کی قسم تجھے میں نے آسمان دنیا کا سورج بنایا۔ چمکتے رہو، چمکاتے رہو، فیض پھیلاتے رہو، مگر محبوب ایک لمحے کے لیے آپ کا روپوش ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ روپوش نہ ہوئے تو ابو بکر کی صداقت چھپی رہے گی، عمر کی عدالت چھپی رہے گی، عثمان کی سخاوت چھپی رہے گی، علی کی کرامت چھپی رہے گی، حسن کی امامت چھپی رہے گی، حسین کی شہادت چھپی رہے گی، عبد القادر کی غوثیت چھپی رہے گی۔ اس لیے محبوب آپ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے انوار کو تقسیم کیجئے، چند لمحے کے لیے گنبد خضرا کی چھاؤں میں روپوش ہو جاؤ، تاکہ جب دنیا عبد القادر کو دیکھے تو بول اٹھے کہ چہرہ تو ولی کا ہے مگر جلوہ نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ کتابت، حضور تاج العلماء، خان باد اشرفیہ۔ اور یہی ہوا کہ حضور نے جیسے ہی ظاہری پردہ فرمایا ابو بکر کی امامت چمک گئی، صداقت چمک، عمر کی عدالت چمک، کیا بات ہے، عثمان کی سخاوت سبحان چمک، اللہ سبحان اللہ، علی کی کرامت چمک گئی، حسن کی امامت چمک گئی، حسین کی شہادت چمک گئی، زین العابدین کی عبادت چمک گئی، محمد باقر کا علم اور فقاہت چمک گئی، جعفر صادق کا تصدق چمک گیا، حضرت موسیٰ الکاظم کا ایمان چمک گیا، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کا صبر و رضا چمک گیا، حضرت جواد کا جود و سخا چمک گیا، امام ہادی کا کرم و عطا چمک گیا، حضرت حسن العسکری کی شجاعت چمک گئی۔ ارے ایسا چمکی کہ سورج تو ایک روپوش ہوا، مگر جب کرنیں بکھیری تو کوئی قادری کرن بن کے کہیں نقشبندی کرن، کہیں چشتی کرن، کہیں سہروردی کرن، کشمیر سے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی کی فضائے گواہ کی غریب نواز کو ایسا چمکایا کہ بھارت میں نبی نہیں آئے، ظاہری طور پر نبی نہیں آئے، مگر اے معین ہر غریب تجھے سلوٹ کرتا، ایسا ہے کہ چہرہ ولی کا تھا، جلوہ نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلسلہ چلتا رہا، کہیں اشرفیت کا پرچم سبحان اللہ سبحان اللہ، مخدوم اشرف نے چمکا، سبحان اللہ، کہیں صابریت کا پرچم اٹھا کر علی احمد صابر نے چمکایا، کہیں نظامیت کا پرچم اٹھا کر محبوب الہی نے چمکایا، کہیں چشتیت کا پرچم لے کر دکن کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے چمکایا۔ ارے گیسو تو گیسو دراز کے تھے، جلوے مصطفیٰ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وہی سورج کیا بات، جس کی چمک پا کر کئی وبالیوں کو سرکار لاوبالی نے پوری شان لطافت کے ساتھ عبداللطیف لاوبالی نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کیا، میرے دادا عبدالقادر کیا، ارے پہلے تو اس لاوبالی کو سمجھ پھر مصطفیٰ کی شان کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار لاوبالی، سید شاہ خطابت، گلی گلی میں ولی ولی سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی حضرت مخدوم بادشاہ پیر یمنی ہائے ہائے ہائے، بخاری رحمت اللہ کیا علیہ کہنے، سبحان اللہ آپ سبحان کی طہارت اور خدمات اس بات کی گواہ ہے واہ واہ واہ، کہ صرف ادونی کو نہ دیکھو، ادونی میں دیکھو، ادونی میں دیکھو، بغض کی عینک پھینک، محبت کی چکا چشمہ لگا اور دیکھ دیار مخدوم کو، عزت رب کعبہ کی قسم، جب تو دیکھے گا تو آنکھیں کہیں گی روزہ تو ادونی کے مخدوم کا ہے، جلوہ کی چھوچے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، خانواد مخدوم سمنا، حضور شیخ الاسلام، حضور ہاشمی میاں، حضور تاج العلماء، دیکھو دیکھو کون آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مگر جمہور جو فقہا مفسرین کی جماعت ہے اور جس میں خود میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام حجت الاسلام مجدد سلسلہ علیہ شرفیہ ہائے ہائے، حضور قبلہ ابو الحمزہ سید محمد مدنی میاں سبحان اللہ سبحان اللہ، جس تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سماعت دنیا سے مراد، یہاں سماعت دنیا سے مراد اوپر دکھنے والا آسمان نہیں ہے، یہ زمین ہے، کیا فرمایا؟ واہ واہ واہ، ورنہ پھر مطلق سما کہا جاتا ہے، سماعت دنیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اس زمین کو اللہ نے سماعت دنیا کا لقب، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چنانچہ یہ چراغ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندوں کے گنبد و مینار ہیں، ہاں ہاں ہاں، یہ سب چراغ ہدایت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجمیر والے کا چراغ، کیا بات، بغداد والے کا چراغ، سبحان اللہ، یہ کلیگر والے کا چراغ، یہ گلبرگہ والے کا چراغ، یہ کچھوچا والے کا چراغ، یہ کرنور والے کا چراغ، واہ واہ، یہ کولم والے کا چراغ، کیا بات، یہ مارہرہ والے کا چراغ ہے، یہ بریلی والے کا کیا چراغ، بات ہے، یہ سب چراغ ہے زمین پہ جو نصب ہے اور چمک رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اور ایک سورج ہے جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں رہ کے چمکا رہا ہے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، اسی لیے تو اسے سماعت دنیا کہا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان، کیونکہ یہاں سما سے مراد بلندی ہے، کیا ہے؟ بول دیجئے زور سے، بلندی، زمین اس لیے بلند ہے کیونکہ زمین پہ مصطفیٰ جان رحمت کا جسم پاک ہے، واہ واہ واہ، اٹھا کے دیکھ لینا تفسیر ابن عباس کہ کائنات میں سب سے مبارک جگہ وہ ہے، سب سے مبارک اور مقدس وہ جگہ ہے جہاں آپ آرام فرمائیں، جو گنبد خضرا کے نیچے کی مٹی بہت ہی عظیم ہے، اور قبر انور کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جتنی میں حضور کی قبر ہے وہ جگہ تو ایسی ہے جو جنت سے بھی زیادہ عظیم ہے، آگے فرمایا گیا کہ وہ جو خاک مٹی کا وہ حصہ جو آپ کے جسد پاک سے مس ہے، سٹا ہوا ہے، وہ تو عرش الہی سے بھی زیادہ ہے، زمین کا مقدر دیکھ کہ زمین نے اپنے آغوش میں خلد بری کو لے رکھا، اپنے آغوش میں
उस जिस्म पाक को ले रखा है और उस मिट्टी का वो हिस्सा जो अर्श इलाही से भी ज्यादा। यही वजह है कि सबकी रूह मलाए आला तक ले जाया जाता है। जनाबे आदम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान हैं सबकी रूह आलम अरवाह मलाए आला में पहुंच जाएंगी। मगर नबी की तकद्दुस माब रूह को सलाम जब रूह पाक जिसमें पाक से रवाना हुई, फरिश्ते बेचैन, ये अल्लाह इसे कहाँ रखा है? पहला आसमान भी इसके लायक नहीं, दूसरा भी इसके लायक नहीं, तीसरा भी इसके लायक नहीं, चौथा पांचवा सातवां भी इसके लायक नहीं। मलयाला में भी कोई जगह ऐसी नहीं जहां इस रूह को रखा जाए। ए मौला तू बता कहाँ रखा जाए? आवाज आई, ऐ मेरे फरिश्तों, जब कोई जगह मेरे महबूब की रूह का मुस्तकर नहीं बन सकती तो जा उसी जिस्म में ये रूह डाल के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हयातुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये समाए फलक इसलिए इस जमीन का नाम पड़ा क्योंकि इस जमीन पर वो नगीना जिसके सदके में हम आपका मदीना। अरे आसमान को मेराज की रात आशाश कर रहा था, मगर जमीन की किस्मत को सलाम, कयामत तक सूरज चमक चमक कर उसे सलाम करेगा। क्या बात। तभी तो आला हजरत ने भी मनवाते हुए यही कहा कि ये महबूब ये तेरे नात की बरकत है, वरना और क्या है? लक़ब ज़मीन फलक का बना समाए फलक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़मीन फलक का बना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तो ये सारे नुजूम हिदायत है, इस जमीन ने सबको चमका रखा है। अब अगर कोई ये कहे, कोई भी, क्योंकि सबके मुंह में जबान है, कुछ भी कह सकते हैं और इस मुल्क में फ्रीडम भी है। Whatever you can say, wherever, whenever and whoever can say, and against whoever is। कह सकते हैं भाई हम तो नहीं जाते, हम न बगदाद जाते हैं, न अजमेर जाते हैं, न किचौचा जाते हैं, न गुलबर्गा जाते हैं, न दूनी आते हैं, न करनूल आते हैं, हम नहीं जाते। झगड़ा मत करना इसे कहने वालों से, समझ जाना तुम जाओगे कैसे? अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन दरगाहों की जगह बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजअलनाहा रुजुमन। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहीद शाह खिताबत। वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन। अरे तू जाएगा कैसे जब तेरा बाप नहीं जा सका, जब इब्लीस नहीं आ सका तो आज का खबीस आएगा। अरे जब कल के टुल्ले ना आ सके तो आज के मुल्ले आएंगे। उनसे कह दो तुम्हें तुम्हारा नसीब मुबारक, हम गरीबों को हमारा हबीब मुबारक। तुम्हें अगर अपनी अमीरी पे नाज तो हम गरीबों को अपनी गरीबी पे नाज। हम जानते हैं कि तुम अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों के पास गरीब नवाज। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तारीख साथ, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए कहा गया उनको न देखो जो नहीं जाते, उन्हें देखो जो जाते हैं। चमकते भी हैं और चमक के दूसरों को चमकाते भी हैं, महकते भी हैं और महकाते भी हैं। साहिबे उर्स की रूहानियत के तसद्दुक, ये बात कान खोल करके सुन लेना कि अगर तुम्हें कश्ती पे बैठ के सफर करना है तो तारे देखना बहुत जरूरी है। अब तो खैर जीपीएस सिस्टम आ चुका है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कहीं भी फॉल्ट हो जाए मोबाइल से जीपीएस ऑन करो, बता देगा बाएं मुड़, 400 मील के बाद राइट मुड़, चल रहा है। नेविगेशन सिस्टम
मगर जो रब का नेविगेशन सिस्टम है वो ये है कि अगर तुझे कश्ती पे बैठ के जाना है समंदर में तो आसमान के तारों को देखना पड़ेगा। एक साहब ने फैसला कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, आसमान के तारों को नहीं देखूंगा, ऐसे ही चलूंगा। तो नतीजा अंदर क्या निकला? जाना था हिंदुस्तान, पहुंच गए कब्रिस्तान। क्या बात, गुमराह हो गए, तारों से ताल्लुकात खराब। बात एक साहब ने सोचा चलो हम तारे ही देखेंगे, कश्ती में नहीं बैठेंगे। तो बेचारे साहिल पे खड़े होके बूढ़े हो गए, कश्ती नहीं मिली। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर सफर करना वाह वाह वाह, तो तारों को भी देखना होगा, कश्ती पर भी बैठना। ये तारे कोई और नहीं, कमाल फतावत, सुभान अल्लाह। ये वही तारे हैं मेरे दोस्तों वाह वाह, जिन्हें इस आसमान दुनिया इस जमीन पर अल्लाह ने चमका रखा। ये वही तारे जिनके बारे में आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनको फॉलो करोगे कामयाब हो जाओगे। मगर कश्ती पे तो बैठो, हाय हाय हाय, सिर्फ तारे देखोगे तो रात में भी तारे नजर आएंगे और दिन में भी। मंजिल पानी है तो कश्ती पे बैठ। ऐ सुन्नियों सुन, कश्ती कौन है? आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, मुझे रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरे बच्चे जो है वो कश्ती नजात। सुभान तो सैयदों की कश्ती पर बैठकर औलिया और सहाबा के तारों, न उन बदबख्त शियों की तरह तू सहाबा का की दुश्मन तराजी वाला भी नहीं बनेगा, न इन बदबख्त वहाबियों की तरह तू अहले बैत का दुश्मन भी नहीं बनेगा। तुझे कश्ती नजात भी मिल गई और कैसे सफर तय करे उसके लिए राह भी मिल गई, मंजिल भी मिल गई। ये और इसीलिए बार बार करा के आपके दिलो दिमाग को रोशन किया जाता है कि इसे सिर्फ ईंट और गारे की एक इमारत, एक मकबरा न समझो। ये वो दरख्शिंदा तारे हैं जिनकी रोशनी तुम जैसे जुल्मत कदों के लिए उजाला है, जिनकी रोशनी कब्र में भी उजाला, हश्र में भी उजाला। जितना मुझसे बन सका मेहनत से, मेरी आज दिमागी कैफियत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने कहा ना कि आते ही खबर एक बड़ी ही हवलनाक अंदोहनाक सुनी, लेकिन इस वादे के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, मुझे याद दिलाइएगा। हालांकि याद ही बात कर पाया, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो बिल्कुल यहीं से टू बी कंटिन्यूड करते हुए, जहां से छेड़ रहा हूं वहीं से जहां से छोड़ रहा हूं वहीं से छेड़ूंगा। तब तक के लिए इजाजत दे, अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह रे। नूर की आँखों के तारे के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब कैसे सईद पुकारे, अब कैसे सईद पुकारे। तुम हमारे हम तुम्हारे,
والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حضرات محترم ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. یہ جو حضرات ملاقات کرنا